خدا کے لیے ہمیں بچا لو، یہ الفاظ ایک لڑکی نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر چیخ کر کہے، لیکن افسوس خدا کے گھر میں بھی کوئی اسے بچانے نہیں آیا۔ یہ دردناک کہانی ہے ہمارے بیمار سماج کی، جہاں غیرت کے نام پر انسانیت کا قتل کیا جاتا ہے، جہاں شریعت نہیں لوگوں کی سوچ فیصلہ کرتی ہے کہ کون زندہ رہے گا اور کون مرے گا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جیلم کے ایک گاؤں میں رحمان اور ثانیہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ رحمان نے عزت کے ساتھ رشتہ بھیجا، والدین مان گئے، لیکن بھائی کو یہ رشتہ منظور نہ تھا۔ بھائی نے دھمکی دی کہ اگر یہ شادی ہوئی تو وہ دونوں کو مار دے گا۔ کچھ وقت گزرا تو حالات زیادہ خراب ہو گئے، نتیجتاً دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ وہ راولپنڈی میں سادہ زندگی گزار رہے تھے، محنت مزدوری اور ایک دوسرے کا ساتھ، لیکن پھر فیملی نے بلایا، قرآن پر حلف دیا، معافی کا وعدہ کیا اور وہ واپس آ گئے۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ چند ہفتوں بعد محبت کی یہ شادی جرم بن گئی اور رشتہ زبردستی توڑنے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ جب خطرہ بڑھا تو وہ دونوں میاں بیوی بھاگ کر مسجد میں پناہ لینے پہنچ گئے۔ وہی مسجد کے اندر ثانیہ نے لاؤڈ سپیکر اٹھایا اور چیخی، خدا کے لیے کوئی ہمیں بچا لو، خدا کے لیے کوئی ہمیں بچا لو۔ لیکن مسجد کے اندر بھی انہیں بچانے کوئی نہیں آیا، نہ کوئی نمازی، نہ معاشرہ، نہ وہ نظام جو خود کو اسلامی کہتا ہے۔ اور پھر اسی مسجد کے صحن میں گولیاں چلی اور ایک شوہر اور اس کی بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس بھائی کے ہاتھ میں صرف بندوق نہیں تھی، اس کے دماغ میں ایک خطرناک سوچ بھی تھی۔ سوال یہ نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا، سوال یہ ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچا کیسے۔ وہ پیدا ہوتے ہی قاتل نہیں تھا، اسے آہستہ آہستہ قاتل بنا دیا گیا۔ سالوں میں سوچ در سوچ اسے سکھایا گیا کہ غیرت سب سے بڑی چیز ہے، کہ لڑکی کی مرضی بغیرتی ہے اور خاندان کی عزت دین سے بھی اوپر ہے۔ اور اسی سوچ کا نتیجہ ایک دن قتل بن گیا۔ یہ وہ زہر ہے جو گھروں میں، گلیوں میں اور بعض اوقات مذہب کے نام پر بھی پلایا جاتا ہے۔ یہاں ایک خطرناک موڑ آتا ہے جب غیرت کو اسلام سے بھی بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے نکاح میں عورت کی رضامندی کو شرط بنایا ہے اور زبردستی شادی کو ناجائز قرار دیا ہے اور قتل کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی روایات کو شریعت سے اوپر رکھ دیا۔ یہ بھائی اس جرم کا اکیلا مجرم نہیں، اس کے پیچھے پورا سسٹم کھڑا ہے۔ وہ ماحول جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ خاندان جہاں لڑکی کی مرضی کو گناہ سمجھا جاتا ہے، وہ سماج جہاں مرد خود کو فیصلہ کرنے والا سمجھتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دن وہی لڑکا اپنی ہی بہن کا قاتل بن جاتا ہے۔ اس کہانی میں سب سے دردناک لمحہ کون سا تھا؟ وہ نہیں جب گولی چلی، بلکہ وہ جب ایک لڑکی خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر چیخ رہی تھی کہ خدا کے لیے ہمیں بچا لو، خدا کے لیے ہمیں بچا لو، اور پورا معاشرہ خاموش تھا۔ یہ خاموشی صرف خوف نہیں تھی، یہ ہماری اجتماعی بے حسی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ایک مسجد بھی محفوظ نہیں، اگر ایک نکاح شدہ جوڑا بھی محفوظ نہیں، اگر ایک لڑکی کی آواز بھی لوگوں کو نہ جگا سکے، تو مسئلہ ایک فرد کا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ بیمار ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ غیرت کے نام پر قتل کو روایت کہنا بند کرنا ہوگا، دین کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہوگا، نہ کہ اپنے مطلب کے مطابق، ورنہ آج ثانیہ تھی، کل کوئی اور ہوگی۔ ناظرین کرام، دین اسلام کیا کہتا ہے؟ نکاح میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، زبردستی شادی حرام ہے، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی روایت کو دین سے بڑا بنا دیا۔ اگر آج بھی ہم نے اپنی سوچ نہ بدلی تو کل ایک اور ثانیہ ہوگی، ایک اور مسجد ہوگی، اور ایک اور چیخ ہوگی، خدا کے لیے ہمیں بچا لو، خدا کے لیے ہمیں بچا لو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ یہ ظلم ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، آواز اٹھائیں، کیونکہ خاموشی بھی جرم ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں گل کریم اور آپ دیکھ رہے تھے احساس ٹی وی۔